انسان کی عظمت اور بڑائی اس کی صفات کے ساتھ ہے کہ مال دولت کے ساتھ نہیں۔ دنیا، پیسہ، دولت، حکومت، یہ چیزیں آدمی کو مالدار تو بنا دیتی ہیں، حاکم بنا دیتی ہیں، بڑا نہیں بناتی۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر انسانی صفات رکھتا ہے، اور چھوٹا انسان وہ ہوتا ہے جو صفات میں کمزور ہے۔ قیامت کے دن جو تولا جائے گا وہ سونا چاندی نہیں تولے گا، اعمال تولے گا۔ ایک انسان اچھا انسان بنے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ میرے رب کی اس کتاب سے پتہ چلے گا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، فرمان، سیرت سے پتہ چلے گا۔ ایک مرد عورت کس طرح عظمتوں کی چوٹیوں کو چھو لے، اللہ کو راضی کر لے، دنیا میں اپنے آپ کو سکون سے رکھے۔ ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، ہم نے ہر چیز کو پیسے سے جوڑ دیا ہے۔ یہ علم کا منبع غلط ہے، پوری دنیا میں یہ علم چھایا ہوا ہے۔ اللہ اس کا رسول کہتا ہے اس کتاب کے مطابق زندگی بنا لو، مزے ہو جائیں گے، عزت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ جو آدمی عزت چاہتا ہو، خاندانی نہیں ہے، غنی بننا چاہتا ہو، پیسہ کوئی نہیں ہے، اپنا روب داب چاہتا ہو، طاقت کوئی نہیں ہے، اپنی وجاہت چاہتا ہو، پیچھے کوئی ووٹر سپورٹر کوئی نہیں، نعرے لگانے والے کوئی نہیں، کیا کرے؟ اور یہ چار چیزیں حدود کے اندر سب کو چاہیے، سب کی مطلوب ہے۔ مجھے عزت بھی چاہیے، اور مجھے کشادگی بھی چاہیے، تنگ دستی سے میرے نبی نے پناہ مانگی۔ مجھے اپنی ہیبت اور وجاہت بھی چاہیے، اگر یہ میں شریعت کی حدود کے اندر طلب کرتا ہوں تو اللہ کو بھی پسند ہے، اس سے جب باہر جاتا ہوں تو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ جو یہ چیزیں چاہتا ہے تو ایک کام کرے کہ اللہ کی نافرمانی والا راستہ ذلت کا راستہ ہے، وہ چھوڑ دے، اور اللہ کی فرما برداری والا راستہ عزت کا راستہ ہے، وہ اختیار کرے۔ تو قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں عزت والا راستہ بتاتا ہے، قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں بلندیوں کا راستہ بتاتا ہے، قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں عروج کا راستہ بتاتا ہے، جنت کا راستہ بتاتا ہے، جہنم سے بچنے کے طریقے بتاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قیمتی ہونے کا طریقہ بتاتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، چین کی بنسری بجا کے سونے کا راستہ بتاتا ہے، گھروں کی معاشرت کو خوبصورت بنانے کا پوری دنیا میں کسی کے پاس نسخہ نہیں سوائے میرے رب کی اس کتاب کی۔ اور دکھ درد کی بات یہ ہے کہ امت نے قرآن چھوڑ دیا۔ آغا کے لفظوں جو طاقت ہے، یا اللہ ان کی گود میں پڑا تھا قرآن، ان کی جھولی میں پڑا ہوا تھا قرآن، اور انہوں نے اس سے مہجورا، تارا کو نہیں، متروکا نہیں، مہجورا۔ ہجرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوڑ کے چلے جانا، پھر لوٹ کے نہ آنا۔ مہجورا کہ یا اللہ یہ میری وہ امت ہے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے میرے قرآن سے ایسے ہجرت کی جیسے لوگ وطن چھوڑ کے دوسرے وطن جا کے ہجرت کر کے بیٹھ جاتے۔ تب اچھائی کہاں سے ملے گی؟ اچھا انسان کہاں سے بنے گا؟ ہمارے علمی حلقے ہوں، دیندار حلقے ہوں، ان سب میں شدت پائی جاتی ہے، ہر درجے کی شدت۔ تم بیچ میں ایک موم بن کے جاؤ، لوہا بن کے نہ جاؤ، موم بن کے جاؤ۔ سارے رشتوں کی تلخیوں کو، اپنے بیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تلخیوں کو پینا سیکھو، زبان کو بند کرنا سیکھو، اور پھر مسکرانا سیکھو، اور نرمی کا سلوک سیکھو، جو میرے نبی کی سب سے عالی شان صفت فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ۔ یہ واقعہ پتہ کب کا ہے؟ جب احد کی لڑائی میں شکست ہو گئی نا، تو کافی سارے صحابہ میدان چھوڑ کے دوڑ گئے۔ تو جب ابو سفیان کا لشکر واپس چلا گیا تو وہ واپس آئے، اور سب ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہمیں بڑی ڈانٹ پڑے گی، ہمیں بڑی ڈانٹ پڑے گی۔
شہاب الدین غوری نے تراوڑی کی پہلی جنگ لڑی تھی پرتھوی راج کے خلاف. ہم جو چوہان راجپوت ہیں ہم اس کی نسل سے ہیں، پرتھوی راج. تو وہ شکست ہو گئی. تو جن افغانی سرداروں نے دوڑ لگا دی تھی نا، اس نے سارا سال ان کے منہ کے اوپر نہ توبڑے چڑھا دیے تھے. بوجھا نہیں ہوتا، بوجھا سی کے ان کے منہ پہ چڑھا دیا تھا. پورا سال ان کے منہ پہ وہ بوجھے لگے رہے کہ یہ وہ ہیں جو بھاگ گئے تھے. بادشاہ تو یوں کرتے ہیں. میرے نبی کے صحابہ جب سہمے آئے کہ بس دیکھو اب کیا بنتا ہے، تو آپ نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا. آؤ. اس پر میرے اللہ نے یہ کہا، واہ میرے محبوب، یہ آپ کے رب کا آپ پہ احسان ہے کہ آپ نرم ہو گئے، ورنہ ایسے موقعوں پہ تو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی. سوڑوا دیا تھا. استنبول کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. سلطان محمد فاتح 21 برس کی عمر، تو اس نے سپہ سالار کو بھرے مجمع میں کوڑوں سے اس کی پٹائی شروع کر دی اور اس کو ہٹا کے دوسرے کو لگا دی. اور میرے نبی کہہ رہے ہیں آؤ بھائی آؤ. اوپر اللہ کی محبت دیکھو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی معاف کر دیں. پہلے ہی آپ نے معاف کر دیا، پر میں بھی سفارش کرتا ہوں آپ ان کو معاف کر دیں. اور آگے کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ مجھے بھی کہیں کہ میں بھی معاف کر دوں. کیا لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہو مجھے کہو میں ان کو معاف کر دوں. ایسے عظیم لوگ بھی شدت برداشت نہ کر پاتے. بھائیو میری فریاد سمجھو اللہ کے واسطے، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. سختی کے بغیر جی کام نہیں چلتا ہے. ارے یہ بکواس ہے، تمہارے نفس کی شرارت ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں نرمی پہ جو اللہ کرتا ہے وہ سختی پہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے.